ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رونق گلشن رواقلہ شریف، محافظ عقائد ختم نبوت، گلے گلشن ولایت، پیر طریقت و شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب زید شرفہ، پیکر اخلاص و عمل، قائد قافلہ کاروان ختم نبوت، رونق بزم نقشبندیت حضرت قبلہ پیر قاضی محمود آوان صاحب، یہ سجادہ آستانہ عالیہ آوان شریف، جناب قبلہ حاجی محمد رمضان صاحب زید شرفہ، گلستان رواقلہ شریف کے عظیم مہکتے ہوئے پھول قبلہ پیر سید رضا المصطفیٰ شاہ صاحب زید شرفہ، آبرو علم حکمت حضرت قبلہ پیر سید نجم المصطفیٰ شاہ صاحب زید شرفہ، دیگر تمام علماء کرام، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اپنے کامل بندے زبدۃ العارفین حضرت قبلہ پیر سید لطف علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں، آپ کی توجہات میں ہمیں کچھ دیر یہاں بیٹھنے کی سعادت بخشی. ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیر خانے کا فیض پورے عالم میں اللہ تعالیٰ عام فرمائے. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس وقت ہمارے اسٹیج پر جو ابھی ہستی تشریف لائے، ایک طویل مدت سے وہ جو خالی دل ان دلوں کو جس ہستی نے حضور کی محبت سے آشنا کیا ہے، وہ ہمارے درمیان قبلہ صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب تشریف لائے. میں پوری اپنی اہل رواقلہ شریف کے جو خادمین ہیں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. قبلہ فیضان عالم صاحب نقشبندی، قبلہ عثمان بشیر صاحب آپ کے ساتھ جو احباب تشریف لائے. تو میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. یہ آستانے اور یہ خانقاہیں یہ خود بھی دربار مصطفیٰ کے قریب ہیں. پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک شعر بھی ہے کہ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ قریب ہیں مصطفیٰ کے در سے. یہ خود بھی بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہیں، اور جتنے بھی احباب آوان شریف ہو یا باولی شریف ہو یا رواقلہ شریف ہو، جتنے لوگ ایک طویل عرصے سے یہاں پر حاضر ہو رہے ہیں، ان کو بھی یہ دربار مصطفیٰ کے قریب کر رہے ہیں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب ہے حشت بہشت، اس کے اندر میں نے پڑھا کہ آپ کے زمانے میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص فوت ہوا جو بڑا عام تھا، کوئی خاص لوگوں میں سے نہیں تھا. تو بعد میں کسی دوست نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہا تھا.
اس نے پوچھا یار میں نے تمہیں دیکھا تمہاری نمازیں روزے دیگر عبادات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی، تم جنت میں کیسے گھوم رہے ہو؟ فرمایا جب میں قبر میں گیا اور فرشتے مجھ سے سوال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو اس وقت معاف کر دیا تھا جب اس نے دمشق کی جامعہ مسجد میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ کو بوسا دیا۔ یہ صالحین کی نظر میں بیٹھنا، اور ہم یہ سینے کا زور لگا کے یہ بات کرنے لگا ہوں اور ایڑیاں اٹھا کے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ ہم جب درس نظامی میں تھے پھر فارغ ہو گئے اور سینکڑوں گھنٹوں اور سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی حلاوت یا لذت حاصل نہیں تھی۔ جس دن ہم رواترہ شریف کے آستانے پہ حاصل ہوئے ہماری زندگی کو بھی اللہ نے نکھار دیا اور ہمارے علم کو بھی اللہ نے نکھار دیا۔ یہ کوئی معمولی بارگاہ میں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کوئی برانڈڈ قسم کے پیروں کے مرید ہیں اور وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو اپنے پیروں کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء بڑے عظیم ہماری گلستان ولایت کے ایک عظیم بزرگ ہیں، ان کے بڑے عظیم مرید ہیں حضرت امیر خسرو، بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ آپ نے خواجہ نظام الدین صاحب نے اپنے زمانے کے کسی ولی کے بارے میں فرمایا ہے امیر خسرو کبھی کبھی آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھا کرو۔ کسی دوسرے ولی کے بارے میں فرمایا امیر خسرو نے اپنے بزرگوں کی بات پہ عمل کیا، ان بزرگوں کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ تو میرے قبلہ پیر مرشد اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں اور میں اپنے ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ انسان کسی چھوٹے لیول کے لوگ آدمی کے پاس میں چلا جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں خالی نہ لوٹاؤں، تو پھر جو سادات کے پاس یا اولیاء کرام کے پاس انسان بیٹھے تو وہ خالی کیسے جا سکتا ہے؟ تو حضرت امیر خسرو سے انہوں نے فرمایا بھئی تم کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں، امیر خسرو میرا نام ہے۔ تو ان کا حکم تھا کہ میں آپ کے مجلس میں کبھی کبھی حاضر ہوں گا، بڑی ایمان افروز بات۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ یار امیر خسرو میری اکثر حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتی رہتی ہے، تمہارے پیر کو کبھی میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں دیکھا۔ جب یہ بات کی تو دل بڑا دکھا امیر خسرو کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پیر تو اتنے بڑی عظیم ہستی ہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ میں دلوں کی توجہ اس بات پر خصوصاً چاہوں گا۔ تو جب انہوں نے کہا پریشان ہو کے واپس لوٹے تو حضرت خواجہ نظام الدین نے دیکھا، پوچھا میرے خسرو کیا بات ہے، اداس لگ رہے ہو؟ تو اظہار نہیں کیا، خاموش رکھا حضور ویسے ہی۔ پھر ایک مرتبہ حاضر ہوئے، فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تم دوبارہ حاضری دینا، جب موقع ملے ان کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ جب دوبارہ گئے انہوں نے پھر یہی بات دہرائی کہ ہم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، تمہارے مرشدوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا وہاں پہ۔ پھر دل کافی غمگین ہوا، واپس آئے تو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے عرض کی حضور ایسی بات، میں تو غمگین ہوں، پریشان ہوں، اداس ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اب جب تم جاؤ نا اور جب وہ یہ بات ارشاد فرمائیں کہ آپ کے پیر وہاں پہ کبھی دیکھے نہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، تو ان سے کہنا حضور آپ مجھے ان کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں لے جائیں، میں اپنے مرشد کو خود ڈھونڈ لوں گا۔ سن رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے تو سبق، لیکن چونکہ یہ فرسٹ پہ جتنے میری مرشد ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی دعاؤں کو لینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تم ان سے کہنا کہ مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جائیں، میں خود اپنے مرشدوں کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ حاضر ہوئے حضرت امیر خسرو، تو انہوں نے جب یہ بات فرمائی فرمایا حضور اگر مہربانی فرمائیں تو آپ مجھے حضور کی کچہری میں لے چلیں، میں اپنے مرشدوں کو خود دیکھ لوں گا اور ڈھونڈ لوں گا۔ کیونکہ بڑے کامل ولی تھے، تو انہوں نے آپ کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا ہے امیر خسرو کو سینے پہ، اور امیر خسرو بے ہوش ہوئے اور آپ کی روح مدینہ منورہ میں حاضر کر گئی۔ حضور کی کچہری میں کچہری لگی ہے، سلام عرض کیا اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے امیر خسرو کیسے آیا؟ حضور میں اپنے مرشد کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو چونکہ جتنے اولیاء کرام وہاں پہ حاضر تھے تو ان کے چہرے حضور کی طرف تھے اور امیر خسرو کی طرف پشت تھی، تو حضور نے بھی یہی ارشاد فرمایا ڈھونڈ لو اپنے مرشد کو ڈھونڈو۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا مجھے اپنے مرشد نظر نہیں آیا، مزید پریشان ہو گیا۔ پھر حضور مسکرایا فرمایا ہماری ہاں صرف یہی کچہری نہیں لگتی،
اس سے اوپر بھی ایک کچہری لگی ہوئی ہے. حضور نے اشارہ فرمایا. وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا بڑا عظیم شعر ہے کہ جس طرف اٹھ گئی ہم نے، حضور نے صرف اشارہ ہی فرمانا تھا. تو امیر خسرو کہتے ہیں اشارہ ہوا وہ جن کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ایسی موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. تو فرماتے ہیں کہ میں دوسری محفل میں، حضور یہاں پہلی محفل میں تشریف فرماتے، دوسری محفل میں تشریف فرماتے. حضور نے فرمایا یہاں دیکھ. تو کہتے ہیں میں وہاں ڈھونڈ رہا ہوں، پھر مجھے نظر نہیں آیا اپنے مرشد. تو کہتے ہیں ایسے ہی 7 منزلیں حضور نے مجھے سیر کروائیں اور میرے مرشد مجھے نہ ملے. یہ جو بعض مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پیر ہمیں کوئی کرامت دکھائیں یا صرف ہم دنیا کے لیے ہی مرید ہوتے ہیں، یہ آستانوں کا اور خانقاہوں کا مقصد نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے اگر کوئی خانقاہ محبت مصطفیٰ بانٹنے سے ہٹ جائے وہ آستانہ آستانہ ہی نہیں رہتا، وہ خانقاہ خانقاہ ہی نہیں رہتا. یہ خانقاہوں کا مقصد یہی ہے کہ یہ خود بھی مقبول ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور آنے والوں کو بھی وہاں پہنچا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے 7 وہ محافل دیکھی جس میں حضور تشریف فرما تھے اور امت کے اولیاء، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء میرے مرشد مجھے نظر نہیں آئے. بڑی ایمان افروز بات ہے. تو جب میں بہت اداس ہوا تو حضور نے فرمایا ملے؟ فرمایا حضور نہیں ملے. فرمایا پھر آپ میرے پاس آئے. تو کہتے ہیں میرے خسرو میں قریب ہوا. حضور نے فرمایا اور قریب ہو. جب میں اور قریب ہوا تو میں نے دیکھا حضور کے قدمین میں 2 ہستیاں بیٹھی اور سفید چادریں ان کے چہرے پہ ہیں. فرمایا ان میں دیکھیے. تو کہتے ہیں جب میں آگے بڑھ کے دیکھا تو میں حیران رہا. ایک حضور غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے. آستانہ عالیہ رواتدہ شریف، آستانہ عالیہ باولی شریف، آستانہ عالیہ آوان شریف. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں. جو لوگ باولی شریف میں بیٹھے یا پیر لطف علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے یا آوان شریف میں بیٹھے تو وہ کبھی یہ محسوس نہ کریں کہ ہم اس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس جگہ پہ بیٹھنے والوں کو ان بزرگوں کی عنایتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور مصطفیٰ کریم کی نظر کرم بھی حاصل ہوتی ہیں. میں آخری چھوٹی سی بات کر کے، یہ جو آستانے ہیں جو میں نے شروع میں بات کی، ہم جب یہاں پہ آئے تھے تو یقین کریں جیسے اکثر مریدین کی وہ ہوتی ہے کہ یار اسی کو لین لاڈ ہو جائیے، امیر ہو جائیے. تو میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا، امام علی مقام کے جو خطبات ہیں نا یزیدیوں کو میدان کربلا کے سفر میں، اگر وہ خطبے آپ پڑھیں تو بڑی عظیم باتیں حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمائی. ایک مقام پر آپ نے فرمایا من امام، تمہیں پتہ ہے کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے. اور وہاں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الا العامل بالقرآن والقائم بالقسط والدائن بدین الحق. یہ 3 باتیں امام علی مقام نے ارشاد فرمائی. فرمایا یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مدینے کو چھوڑ کے کربلا کی طرف دنیا کے لیے آئے ہیں، عہدوں کے لیے آئے ہیں؟ یہ دنیا تو ہمارے قدموں میں پڑی ہوئی ہے. ہم اس لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو 3 چیزیں چاہتے ہیں کہ جو حکمران ہو وہ مسلمانوں کا جو حکمران ہو وہ قرآن پہ عمل کرنے والا. یہ جو خادم حسین رضوی نے جان ماری ہے، یہ جو ممتاز قادری قربان ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے کارکنوں نے کئی میل سڑکوں پر گولیاں کھائی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، جو جامعہ مسجد رحمت للعالمین میں زخموں میں بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہے ہیں. یہ تحریک لبیک ہو یا آستانہ عالیہ رواتڑہ شریف ہو یا آستانہ عالیہ باولی شریف ہو یا آوان شریف ہو، یہ تمام بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں یہ امام حسین کی تعلیمات ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ آستانے یہی پیغام دے رہے ہیں. یہ جیلوں کا کاٹنا،
یہ روڈوں پہ آنا، جیسے قبلہ پیر عنایت اللہ شاہ سے فرما رہے تھے کہ ہم کبھی اقتدار کے لیے میدان میں نہیں آئے، ہم کبھی اپنی ذات کے لیے روڈوں پہ نہیں نکلے، اپنی ذات کے لیے ہم سڑکوں پہ نہیں آئے، ہم جب بھی آئے ہیں حضور کے لیے آئے ہیں، حضور کے دین کے لیے آئے ہیں۔ اور یہی امام حسین نے وہاں کربلا میں خطبہ دیا، فرمایا چلے ہو، ہم اقتدار کے لیے کب مدینہ کو چھوڑ کے آئے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو حاکم ہو وہ قرآن مجید پہ عمل کرنے والا ہو، والقائم بالقسط، اور وہ انصاف قائم کرنے والا ہو، والدائن بدین الحق، اور وہ دین کو سمجھنے والا ہو، دیندار ہو۔ بس اگر آپ آستانوں سے یہ تین چیزیں لے کے جائیں تو یہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ جو لوگوں کی چھوٹی موٹی مرادیں ہیں، یہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں، یہ تو ان بزرگوں کے لیے کچھ بھی نہیں، ایک نظر کرنی ہے اور سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ آسانوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ دین کے لیے یہاں تشریف لائیں، اور پھر جہاں جو پیغام ملے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں تقریر سنیں اور وہاں جا کے ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ڈال دیں یا نواز شریف۔ 70 سالوں میں یا 75 سالوں میں مجھے ایک پارٹی بتائے جو ختم نبوت کے لیے باہر نکلی اور وہ ایک لے، جب بھی نکلے اپنی کرپشن، اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ اس لیے آئیں، کون کون ہیں جو آستانہ علی رواتہ شریف کا پیغام ہے اور جامع مسجد رحمت للعالمین کا جو پیغام ہے، اس کے ساتھ نسل در نسل کون کون ہیں جو وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہم آستانہ علی رواتہ شریف کے جتنے مریدین ہیں، ہم اس مشن کے ساتھ نسل در نسل انشاءاللہ کریں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ اس آستانے کے فیض کو مزید عام فرمائے۔